اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ ان کی عزت، عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جنوں، انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مدینہ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ عزیزان، حدیث سے علم پر گفتگو جاری ہے۔ دو پارٹ ملاحظہ فرما چکے اور اب تیسرا پارٹ اور اس حدیث کے بارے میں کچھ اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ عزیزان، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ قیامت تک کے مسلمان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا، علم چاہتے ہو، علم کا ارادہ رکھتے ہو، فلیات الباب، تو حیدر کرار کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، میں سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اپنے آپ کو شہر سے نسبت کیوں دی؟ میری دانست میں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو علم کے شہر سے جو نسبت دی وہ اس لیے دی کہ جو چیز گھر سے نہ ملے، کسی محلے، قصبے، گلی یا دیہات سے نہ ملے، تو رجوع کیا جاتا ہے شہر کی طرف۔ اور جو نایاب چیزیں ہوں، جو بہت کم چیزیں عام ملتی ہوں، چھوٹے بازاروں، مارکیٹوں سے نہ مل سکیں، وہ شہر سے بآسانی مل جاتی ہیں۔ تو پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کو جو شہر سے نسبت دی، وہ اسی لیے دی کہ خبردار، ہمارے علم پہ قیاس نہ کرنا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اسی لیے اپنے شہر کا دروازہ وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یاد رکھیے عزیزان، مکان، کوٹھی، بلڈنگ، شہر، دروازہ مضبوط لگایا جاتا ہے، دروازہ خوبصورت لگایا جاتا ہے، دروازہ بہت پیارا لگایا جاتا ہے۔
اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دروازہ قرار دیا گیا کہ علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں، اللہ اور رسول کو علی سے پیارا کوئی نہیں، پوری امت مسلمہ کو اذرو قرآن اللہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جن میں علی شامل ہے ان کی مودت کا حکم دے رہا ہے۔ اسی علی کے لیے آیت ولایت موجود، اسی حیدر کرار کے لیے اگر اس گھر سے روٹیاں بھی چلی جائیں تو سورہ دہر نازل ہوتا ہے، سورہ دہر کی آیات موجود۔ شب ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ لیٹ جائے تو نفس اللہ بن جائے، مباہلہ میں جائے تو نفس رسول قرار پائے۔ اس کے لیے کہا کہ وہ علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سوری جی، معذرت۔ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا بیان کروں؟ مجھ جیسا حقیر انسان کیا بیان کر سکتا ہے کہ جس کی شان خود خدا بیان کرے، جس کا مقام و مرتبہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو۔ یاد رکھیے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے دودھ کا کوئی ایک گھونٹ پی لے تو اس گھونٹ کا اثر اس شخص پر یہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ پہ مسلمان ہونے والا شخص بہت تھوڑا سا عرصہ اسلام کے ساتھ گزارنے والا شخص ہزاروں کی تعداد میں روایتیں بیان کر دے۔ کیوں؟ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا دودھ کا ایک گھونٹ اس نے پی لیا، تو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھوٹے دودھ کا ایک گھونٹ پی لے، اس کی اتنی عزت و عظمت، تو اس علی حسن اور حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کی دنیا میں پہلی خوراک ہی لعاب رسول ہو۔ کبھی سوچا کہ جس نے ایک گھونٹ پر دودھ پی لیا بچا ہوا، صحائے ستہ اور معتبر ترین کتابیں مسلمانوں کی ان کی روایتوں سے لبریز ہوں، امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور مقام غور و فکر بھی کہ وہ ذرا سوچیں ضرور، تھوڑا نہیں پورا سوچیں کہ جو باب العلم ہیں، جو علم کے وارث ہیں، جو علم کے باب ہے، ان سے کتنی روایتیں لی مسلمانوں نے، صحائے ستہ میں کتنی روایتیں تناسب کے ساتھ درج ہیں باب العلم سے اور ان کی آل اولاد سے۔ کبھی سوچیں ضرور کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی روایتیں تو بخاری میں موجود ہیں، صحائے ستہ میں موجود ہیں، مگر یہ گنتی کر اپنے علماء کرام سے پوچھنا کہ صحائے ستہ میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آل محمد اہل بیت علیہ السلام سے کتنی روایتیں لی گئی ہیں۔ ذرا یہ پوچھنا اور ذرا اپنے پھر ذہن میں سوچنا کہ جب علم کے باب سے، علم کے در سے علم لیا ہی نہیں، لیا ہی در بدر سے ہے، تو فرقے تو بننے ہیں۔ علم کے وارثوں سے لیا ہوتا، ائمہ معصومین علیہ السلام سے لیا ہوتا۔ میرے عزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں
مختلف سندوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ علم کے کل 10 حصے ہیں. یاد رکھنا ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور صفحہ نمبر 523 523 وہ نقل کرتے ہیں کہ علم کے 10 حصے ہیں. 9 حصے مکمل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اور 10واں جو حصہ ہے جس میں پوری کائنات شریک ہے اس میں بھی مولا علی سب سے زیادہ حصے دار ہے. کبھی سوچا کہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا معیار کیا ہوگا؟ کبھی سوچنا، کبھی کبھی فکر ضرور کیا کیجیے ایسے مسائل پہ بھی. تفسیرات دیکھ لیجئے، قرآن مجید کی تفسیریں بڑی بڑی ہیں. تفسیر قرآن کی جو روایت بھی دیکھیں گے 95% اینڈ ابو ہر ایک کا سلسلہ عبداللہ بن عباس پر جا کر ختم ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، ترجمان القرآن، ماہر تفسیر قرآن کے ہر راوی کی روایت کا اینڈ ہے عبداللہ بن عباس. مگر امت مسلمہ کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب عبداللہ بن عباس تک پہنچو ہر راوی سے اوپر دیکھتے جاؤ اور راوی بڑھتا 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 جب اینڈ ہوتا ہے عبداللہ بن عباس پہ تو عبداللہ بن عباس اس کے آگے دیکھیے عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کالا یا علی. اتنا بڑا مفسر قرآن، ترجمان القرآن، وہ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی بھی تفسیر لی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لی ہے. اور علامہ وحید الزمان اپنی کتاب لغات الحدیث کی جلد اول اور باب سے پے کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، یہ سے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. باب سے اور سوا نمبر ہے اس کا 39 39. علامہ وحید الزمان اپنی لغت کے سب سے بڑے ذخیرہ کی کتب لغات الحدیث کی پہلی جلد پہ یہ لکھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس مفسر قرآن سے پوچھا گیا کہ آپ بھی مفسر قرآن ہو اور علی بھی مفسر قرآن ہیں، آپ بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہو اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، ذرا اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ کی تفسیر اور مولا علی کی تفسیر میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ. عزیزان میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں آپ کے تسکین قلب کے لیے جملہ جو علامہ وحید الزمان نے 39 پیج اور 6 کے باب میں اور لغات الحدیث کی جلد اول میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ سنو، تم مولا علی کی شان پوچھتے ہو، آپ کی تفسیر کی بات کرتے ہو، یاد رکھنا میں اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کو بھی ملا لیا جائے، میرے سمیت ہم سب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسے 7 سمندروں کے سامنے فقط ایک پانی کے قطرے کا بلبلا. عزیزان یہ ہے باب العلم. جب باب العلم کی یہ شان اور مرتبہ ہے تو پھر مقام غور و فکر ہے کہ شہر علم کا کیا مرتبہ ہوگا. میرے عزیزوں، میں آج مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
اور رسول کے ایک بیٹے 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور کچھ روایات میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت منسوب ہے، اس پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں آیت ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ انسان کے ساتھ جن کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے۔ جس طرح انسان کے لیے عبادت ضروری، اسی طرح قوم جنات کے لیے عبادت کی ضرورت۔ جس طرح عبادت کے لیے انسان کو ہادی کی ضرورت، اسی طرح قوم جنات کو بھی ہادی کی ضرورت۔ جس طرح انسانوں کو ہدایت کی ضرورت، اسی طرح قوم جنات کو بھی ہدایت کی ضرورت۔ تو ذرا ایک سوال کا جواب تو دیجئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد، یہ مکہ اور مدینوں کے انسانوں کے لیے تو ہادی چن لیے گئے، یہ قوم جنات کے لیے ہادی کن کو بنایا گیا؟ سوچئے ضرور۔ اگر آپ کو نہیں علم تو آئیے میں بتا دیتا ہوں۔ بائیوں کی کتاب شواہد النبوت، علامہ عبد الرحمن جامی کی لکھی ہوئی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن کچھ سائل مولا کائنات کے بیٹے کے پاس کچھ سوال لینے اور کچھ پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ دربان نے کہا کہ رک جائیے، ابھی امام کچھ تبلیغ کر رہے ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں، کچھ لوگوں کو سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ رک گئے۔ وہ سائل کہتے ہیں کہ ہم گفتگو بھی سنتے رہے، اندر سے آوازیں بھی آتی رہیں، کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ آوازیں ختم ہوئی تو دربان آیا اور اس نے کہا کہ آئیے امام بلا رہے ہیں۔ اور جب ہم اندر گئے تو یہ دیکھ کر ہم متعجب ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہماری حیرانگی کا کوئی عالم ہی نہیں رہا کہ اندر سوائے امام پاک کے کوئی اور موجود نہیں تھا۔ حیران ہو کر ہم نے پوچھا کہ یا مولا، اندر تو کوئی ہے نہیں، آپ کن سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ سنو، معذرت، کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ قوم جنات کے کچھ فرد آئے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے، کہ جنہیں ہم تبلیغ کر رہے تھے۔ پتا چلا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ کون ہادی ہیں، کون ہستیاں ہیں کو جو انسانوں کی ہدایت کا بھی مرکز ہیں، اور اگر کائنات کی دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا مرکز ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، یا علیہ الصلوۃ والسلام، مدد۔